غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست اور اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ اور غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کے لیے ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تاکہ مسلمان ان کے رنج اور غم کا شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ اور غضب کی تسکین دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال، جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرة ثم یغلبون۔ ترجمہ ہے جس کا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش، کنانہ اور اہل تمامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں، وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب اور تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں، یہاں تک کہ ابو عزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ اور سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے عہد اور پیمان کو پس پشت ڈال کر جذبات غیرت اور حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافع بن عبد مناف جمحی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام اور نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے کی کچھ زیادہ ہی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ پھر اخیر میں سریہ زید بن حارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارہ سے دوچار ہونا پڑا تھا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج اور علم پہنچا تھا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ ہم اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت اور ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں، جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری اور بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھیں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلے بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔
اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم اور غصہ اور انتقام کا جذبہ اس کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا، یہ جو عنقریب پیش آنے والی جنگ کی خون ریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ مدینے میں اطلاع۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی اس ساری نقل اور حرکت اور جنگی تیاروں کا بڑا چاپ دستی سے اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت فرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار اور مہاجرین کی قائدین سے صلاح اور مشورہ کیا۔ اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا۔ ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ کی نگرانی پر تشریف اور تعینات ہو گیا۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے۔ کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے، مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے۔ چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے طلایہ گردی شروع کر دی۔ یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا۔ ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا۔ جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر دائیں جانب کترا کر کوہ احد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر جو مدینے کے شمال میں وادی قنات کے کنارے ایک بنجر زمین ہے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جمعہ 6 شوال سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس۔ مدینے کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح اور مشورہ کرنا تھا۔ آپ نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا۔ آپ نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سر پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے، تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ کی تعبیر یہ بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین اپنی کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچوں کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی۔ یہی صحیح رائے تھی، اور اس رائے سے عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین نے بھی اتفاق کیا، جو اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگ نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے بھی دور رہیں اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سرعام رسوا ہو جائے، اور ان کے کفر اور نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمان کو اپنی مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کے آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔
چنانچہ فضلائے صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنے اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے۔ اس گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے، جو معرکہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو ہاتھ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے۔ اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی تو وعظ و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، عوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ نیچے اوپر 2 زرہیں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ کی آمد کے تو منتظر تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو جو پسند ہو وہ وہی کیجئے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تاکہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ دوسرا قبیلہ اوس انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ تیسرا قبیلہ خزرج انصار کا ہی دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگ پر مشتمل تھا، جن میں سے 100 زرہ پوش اور 50 شہ سوار تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہ سوار کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والوں کو لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمائیں گے، اور اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ثنیت الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ لشکر کا معائنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن زہیر، سعید بن ثابت، زید بن ارقم، عرابہ بن اوس، عمر بن حزم، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن حبہ رضی اللہ عنہم۔ اس فہرست میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں
ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ صغر سنی کے باوجود حضرات رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہم کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج خا کی زبر سے بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے سارے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ احد اور مدینہ کے درمیان شب گزاری، یہیں شام ہو چکی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت کا لگاتے رہتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ ذکوان بن عبداللہ بن قیس خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ کے دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ ابن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خوامخواہ اپنی جان دیں۔ اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل اور حرکت دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندھے اور ان کے حوصلے بلند ہوں۔ لہذا یہ کارروائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنی بعض مقاصد کی برابری میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید 2 جماعتیں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ ہے کہ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کا فضل یاد دلانا چاہا۔ چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ ترجمہ ہے کہ اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو،
تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو دل میں نہیں کرتے، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ تھی آج کا ایپیسوڈ جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو جاننے کے لیے ہمارے پچھلے ایپیسوڈز کو بھی ضرور سنیں۔ السلام علیکم۔